اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے سند، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتاری ہم نے تم پر روشنی واضح۔ اے تمام لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کافی دلیل آ چکی ہے، وہ ذات مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے جو کچھ تم کو بتلایا جائے وہ سب حق ہے، جن میں مضامین مذکورہ بھی داخل ہیں۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جس کے لیے توحید و تنزیہ کا اعتقاد لازم ہے، اور انہوں نے اللہ کے دین کو یعنی اسلام کو مضبوط پکڑا، جس کے لیے رسول اور قرآن کی تصدیق لازم ہے، سو ایسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے، اور اپنے فضل میں لے لیں گے، یعنی دخول جنت کے علاوہ اور بھی نعمائے عظمیٰ دیں گے، جن میں دیدار الہی بھی داخل ہے، اور اپنے تک پہنچنے کا ان کو سیدھا راستہ بتلا دیں گے، یعنی دنیا میں ان کو طریق رضا پر قائم و ثابت رکھیں گے، اور اسی سے تارک ایمان و اعمال صالحہ کی حالت معلوم ہو گئی کہ ان کو یہ ثمرات نہ ملیں گے۔ برہان سے کیا مراد ہے؟ قولہ تعالی قد جاءکم برہان من ربکم، برہان کی لفظی معنی دلیل کے ہیں، اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لفظ برہان سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نزول، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ذات خود ہی ایک مجسم دلیل ہے، اور نور سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور وہ ایک کتاب واضح یعنی قرآن ہے۔ اس آیت میں جس کو نور کہا گیا ہے، آگے اسی کو کتاب مبین کہا گیا ہے۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عطف تو تغیر کو چاہتا ہے، لہذا نور اور کتاب ایک چیز نہیں ہو سکتے، اس لیے تغیر عنوان کا کافی ہے، اگرچہ مصداق اور معنی ایک ہی ہو۔ اور اگر نور سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور محض ہونا ثابت نہیں ہوتا جو بشریت اور جسمانیت کے منافی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔